علماء اہل سنت زندہ باد۔ سب سے پہلے تو عزت سے میری گزارش ہے کہ دو بچے ساتھ آپ سے میری آپ لوگوں سے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في الشام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بہت ہی اللہ کا شکر اور اس کا احسان کہ اس نے حضور غوث پاک کا مدید کیا اور حضور غوث پاک کا ذکر خیر کرنے کی توفیق اور سعادت فرمائی۔ اس زمرے میں رکھا اس جماعت کا اللہ کہ جو حضور غوث پاک کے چاہنے والے حضور غوث پاک کے ماننے والے آج حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ سکتے ہیں۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ پر رحمت، رضی اللہ تعالی عنہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں سے راضی ہے اور پھر حضور غوث پاک سید الاولیاء تو اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے۔ جبھی تو حضور غوث پاک کا قدم قیام تک آنے والے ولیوں اور اولیاء جو بھی سب کی گردن پر حضور غوث پاک کا قدم شریف ہے۔ درود شریف کی فضیلت سے متعلق حدیث جو بہت مشہور ہے، حضرت ابی بعض جگہ حضرت ابی بن کعب کا نام آیا اور اکثر جگہ پر صرف ایک شخص کا ذکر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ایک شخص جو کی بات کا مناسب ہے، لیکن وہ شخص کون؟ حضرت ابی بن کعب۔ بڑی فضیلت ہے اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کی بات کا اور کہنے لگے یا رسول اللہ کا سلام بھیجتا اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے کہو کہ جو قرآن تم پر نازل کیا ہے وہ قرآن ابی بن کعب کے سامنے پڑھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابی بن کعب کو بلایا، کہا کہ اے ابی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ابی بن کعب شکایت کر گئی ہے، اس میں افضلیت کا اشارہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور کی زندگی میں یہ بات بھی آ گئی، یعنی کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو دیکھیں تو افضل حضور کے سامنے قرآن پڑھنا یہ بھی تو ابی بن کعب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ تو حضرت ابی بن کعب جب یہ سنا کہ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، تصدیق کرنے لگے کہ یا رسول اللہ تو باقی اللہ نے میرا نام لیا ہے، یقین تو تھا لیکن حیرت زدہ تھے اور رونے لگے اور روتے روتے بس بیٹھ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام سے سورہ بقرہ لم یکن غفر من اہل الکتاب جو ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ
یہ حضور کی بات کہنے لگے یا رسول اللہ سے پھر تو بظاہر دعائیں بہت 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 تو اس نے آپ پر درود کہ کتنا وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا کرتا ہوں کہ ایک حصہ درود پاک کے لیے اور باقی 3 حصے بذ وظائف دعاؤں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی اگر تم اسے اور سادہ کرنا چاہو تو ہمارا بہتر ہے تو حضرت ابی ابن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ تو پھر میں نصف آپ پر درود پڑھتا ہوں اور نصف دعاؤں کے لیے مخصوص کر لیتا ہوں تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی اگر تم اسے اور زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے اب دیکھیں وہاں ذکر کیا کر رہے ہیں کہ میں دعائیں میں پھر تو وظائف یہ بات حضور کی بارگاہ میں عرض کر اور یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ کتنا وقت مختصر تو حضور نے فرمایا کہ اے بھائی تم اگر چاہو تو اور زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے کہنے لگے یا رسول اللہ سے میں ایسا کہتا ہوں 3 حصے آپ پر درود پڑھتا ہوں ایک حصہ میں دعاؤں کے لیے مخصوص کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بھائی ٹھیک ہے تم اگر اور زیادہ کرو تو اور تمہارے لیے اچھا ہے تو حضرت ابی ابن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ تو پھر پورا وقت جو وقت میں دعاؤں کے لیے مخصوص کرتا تھا وہ سارا وقت صرف آپ پر درود پڑھوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے پورے امور کے لیے کفایت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے درود کی یہ برکت ہے میں درود شریف کی یہ برکت ہے کہ اگر کثرت سے انسان درود پاک پڑھے گا اور وہ دعا نہ مانگ سکے گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے زیادہ اچھا فیصلہ مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی میں درود السلام سلام پیش کیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ سورہ یونس آیت پڑھی یہ شروع ہو رہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ جو لفظ الا یہ خبردار یہ خبردار یعنی جب کوئی اعلان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں نا خبردار اور سے توجہ فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہا ہے کہ خبردار بعض علماء نے کہا اس کا سنو بعض نے اس کا ترجمہ کیا خبردار یعنی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن نہ کوئی ملال یہ یحزنون یہ حزن سے نکلا ہے یحزنون یہ مضارع کا صیغہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ان پر کوئی حزن و ملال نہیں ہے اب خوف کیا ہے حزن کیا ہے خوف کوئی پیش آمدہ خطرہ کسی چیز کا خوف کہ کوئی خدشہ ہے کوئی خطرہ ہے انسان اس سے ڈرتا رہتا ہے تو اللہ نے اپنے ولیوں کو اس سے مبرہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی ذات میں جب انسان گم ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی کا خوف نہیں پھر اسے کوئی خطرے میں نہیں لاتا اسے کوئی خدشہ پریشان نہیں کرتا اسی طریقے سے ولا هم يحزنون اور نہ ہی انہیں کوئی ملال کیا ہوتا ہے ملال کوئی چیز کوئی قیمتی شے کوئی متاع ہمارے ہاتھ سے ہمارے وجود سے نکل جائے جس پر کف افسوس جس پر دل کا رنجیدہ ہو جائے تو اللہ نے اپنے ولیوں کو اس ملال سے بھی دور رکھا ہے اللہ نے اپنے ولیوں کو اس ملال سے بھی دور رکھا ہے اور صرف یہی نہیں یہ تو دنیا کا ذکر ہے یہ تو دنیا کا ذکر ہے جب یہ اولیاء اکرام میدان حشر میں ہوں گے تو نہ تو انہیں یہ خوف ہوگا کہ ان کا نام اعمال انہیں
بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، نہ ہی انہیں یہ خوف ہوگا کہ جناب ہم دنیا میں اتباع اور بندگی نہ کر سکے، یعنی حزن نہیں ہوگا انہیں اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شان رفعت ان بندوں کو اپنے نیک صالحین کو عطا فرمائے گا، پورا حشر کا میدان ان کی شان و شوکت ہے، پورا میدان حشر ان کی شان و شوکت کو ملاحظہ کر رہا ہوگا۔ یہ تو ولیوں کا ذکر ہے، یہ تو ولیوں کا ذکر ہے، اور جب سید الاولیاء کا ذکر، جب سید الاولیاء کا ذکر ہو تو پھر انوار، تجلیات اور فضائل کمالات کا کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہے۔ حضور غوث پاک آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ شیخ عبدالقادر ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالقادر جیلانی، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد ہے، اور آپ کے القابات تو اتنے ہیں کہ یقین کیجئے کہ اس کا کوئی شمار نہیں۔ جتنی بھی اعلیٰ صفات ہیں وہ حضور غوث پاک کے ساتھ آپ منسوب کرتے چلے جائیں۔ اللہ آپ سے راضی ہوتا جائے، اللہ آپ سے راضی ہوتا چلا جائے گا، اور مشہور اور معروف جو آپ کا لقب مبارک ہے وہ ہے غوث اعظم۔ آپ کو محبوب سبحانی بھی کہا جاتا ہے، غوث سمدانی بھی کہا جاتا ہے، شہباز لامکانی بھی کہا جاتا ہے، بہت ساری القابات ہیں کہ جس سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متصف فرمایا ہے۔ تو یہ میرے آقا حضور غوث پاک کا نام مبارک، آپ کی کنیت اور آپ کے القابات تھے۔ 470 سنہ ہجری، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمیں اپنے اسلاف کے پیدائش کے سن، ان کے وصال کے سن، یہ سب ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے اور بہت ساری باتیں ہمارے بچوں کو اسکولوں میں سکھائی جاتی ہیں، جناب وہ جو غیر معروف لوگ ہوتے ہیں ان کی تاریخ پیدائش، ان کے سن پیدائش، ان کے سن وصال، ان کے جو جس دن وہ مرتے ہیں ان کے سن وہ تاریخیں جو ہے ہمارے بچوں کو ازبر کرائی جاتی ہیں۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو یہ ساری باتیں سمجھائیں کہ حضور غوث پاک 470 سنہ ہجری میں بغداد کے قریب قصبہ ہے جیلان، آپ وہاں پیدا ہوئے، تشریف وہاں لائے، اور 461 سنہ آپ نے اس دنیا کو لوٹا، اس دنیا سے آپ تشریف لائے، یعنی 461 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ یعنی کتنی عمر آپ نے پائی؟ 91 سال آپ نے عمر پائی، اور اس 91 سال کی عمر آپ نے اس دنیا میں، آپ کے آنے سے پہلے بھی وہی عالم تھا، مسلمان مملکتیں موجود تھی، خلافت عباسیہ موجود تھی، فاطمی خلافت موجود تھی، بہت ساری اسلامی مملکتیں وجود میں آ چکی تھی، لیکن سب دینی طور سے انحطاط کا شکار تھا۔ معاشی طور سے اگرچہ پیسے کی فراوانی تھی، لیکن روحانی اقدار ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تو حضور غوث پاک جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کے وجود سے جو کرنیں نکلی ہیں علم کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، روحانیت کی، اس نے سارے عالم، چہار دانگ عالم جسے کہا جائے، سب کو منور کر دیا۔ سب سے پہلی نظر جو آپ کی پڑی حضور غوث پاک نے جب آپ کی جوانی میں آپ نے قدم رکھا، آپ کی سب سے پہلی جس خطے پہ نظر پڑی وہ تھا کردستان۔ جب آپ نے یہاں باطنی نگاہ ڈالی، جب آپ نے یہاں دیکھا تو یہاں عیسائیت کا غلبہ تھا، یہاں عیسائیت کا غلبہ تھا۔ کردستان یہ 5 ملکوں کا سرحدی علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے کردوں کا۔ سعودی عرب، ایران، عراق، شام اور ترکی، یہ 5 ملکوں کا سرحدی، پورا سرحدی علاقہ یہ کردستان کہلاتا ہے۔ تو حضور غوث پاک نے باطنی اور ظاہری نگاہ اس پر ڈالی کہ یہاں تو عیسائیت کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو حضور غوث پاک نے اپنی خاص توجہ فرمائی، اور آپ کی تبلیغ سے یہ پورا خطہ مسلمان ہوا۔ اور جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے سرداران حضور غوث پاک کی خدمت میں آ کر جناب بیٹھنے لگے اور علم حاصل کرنے لگے۔ اسی میں ایک سردار ایک روز اپنے چھوٹے سے بچے کو لے
اور کہنے لگے یا شیخ یہ بچہ اس وقت بہت کم سن ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ عالم اسلام کا عظیم سپہ سالار بن جائے، یہ عالم اسلام کا عظیم سپہ سالار بن جائے۔ تو حضور غوث پاک نے اس بچے کے حق میں دعا کی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں دنیا کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ وہ سپہ سالار ہے عظیم کہ جس نے صلیبیوں کی گردنیں اتاری، اور جناب عالی بیت المقدس یروشلم کہ جو صلیبیوں کے قبضے میں جا چکا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی پر خاص حضور غوث پاک کی نگاہ تھی، خاص دعا تھی کہ آپ نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو واپس لے کر حضور کی امت کے حوالے کیا۔ تو حضور غوث پاک نے جہاں انسانوں کے قلب کا تزکیہ کیا ہے، وہاں پر کفار کی غلامی سے نجات دی جاتی ہے۔ خانقاہوں میں بیٹھ کر اس وقت ہمارے اسلاف صرف عبادات اور دیگر ریاضات کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، کہ ان کی نگاہیں اتنی دور تک کام کرتی تھی کہ کردستان کے اندر تقریباً 75% جو علاقہ ہے وہ حنفیوں کا ہے، باقی اس میں اہل تشیع ہے، کوئی دوسرے ہے اور مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، لیکن جو ٹوٹل عیسائی علاقہ تھا وہ حضور غوث پاک کی محنت، آپ کی توجہ سے آج عالم اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو صرف مسلمان ہی یاد نہیں کرتے، یاد رکھیے گا عیسائی بھی یاد کرتے، لیکن عیسائی جب یاد کرتے انہیں اپنے زخم یاد آتے، عیسائی جب یاد کرتے ہیں انہیں اپنے زخم یاد آتے ہیں، اور مسلمان جب یاد کرتے ہیں ان کے سر عقیدت سے سرشار ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسا عظیم سپہ سالار حضور غوث پاک کی نگاہ کرم سے ہمیں عطا کیا۔ یہ حضور غوث پاک کا پورا خاندان، آپ کے جداد، آپ کے اجداد، تمام کے تمام والد، اور کیوں نہ جب آپ کے والد گرامی کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جانتا، اور آپ کی والدہ محترمہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جانتا ملتا ہے، تو آپ اپنے ننیال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی آپ کا پورا خاندان اولیاء اکرام کا خاندان ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ کے پھوپھی جان اللہ کی ولی، آپ کے نانا جان اللہ کے ولی، آپ کے جتنے صاحبزادے آتے تمام کے تمام صاحبزادے یکتا اور یگانہ تھے، تقوی اور پرہیزگاری میں وہ ایک منفرد مقام رکھا کرتے تھے۔ یعنی آپ کی اولادوں کے اندر بھی اولیاء کرام، آپ کے ننیال میں بھی اللہ کے ولیوں کا شہرہ، اور آپ کے ننیال میں بھی اللہ کے ولیوں کا ایک جسے کہنا چاہیے کہ پورا شجرہ نسب موجود ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی خاندانی وجاہت ہے، یہ حضور غوث پاک کی خاندانی وجاہت ہے۔ یہی سلطان صلاح الدین ایوبی جس وقت یروشلم فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس وقت ان کی فوج میں حضور غوث پاک اور امام غزالی کے مریدوں کی ایک بھاری تعداد موجود تھی۔ آپ سوچئے کہ اس وقت کی فوج میں تزکیہ نفس جن کا ہو چکا ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری کی اعلیٰ مثالیں ہیں، ایسے لوگ اس وقت مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ یہی وجہ تو تھی کہ جتنے صلیبی بیت المقدس میں آئے تھے پورے یورپ سے، وہ سارے صلیبی وہیں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اس قدر کے عاشق رسول تھے کہ آپ جب جنگ ختم ہو گئی، آپ نے کہا کہ جس نے ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ہے اس کو لے کر آپ کے سامنے آتے جاتے آپ فرماتے کہ جاؤ لے جاؤ، اس کو ہم نے معاف کیا۔ لیکن ایک شخص جس کا تعلق، جسے آج ہم ہالینڈ کہتے ہیں، اس کا تعلق وہاں سے تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس نے جنگ شروع ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سامنے کہا کہ کہاں ہے محمد، کہاں ہے محمد، بلاؤ اپنے محمد کو۔ کہتے ہو نا یا محمد آہو، پھر ابھی کہو یا محمد، بلاؤ میرے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی وہ شخص سامنے آیا، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو ہے وہ شخص کہ جو یہ کہا کرتا تھا میری فوج کے سامنے کہ بلاؤ محمد کو۔ ہاں
मोहम्मद को बुलाओ, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ और मैं तुझे जहन्नम वासिल करूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको माफ किया, लेकिन गुस्ताख रसूल को माफ नहीं किया। आपने अपनी तलवार निकाली, सबसे पहले उसकी नाफ से वार की, उसकी गर्दन उड़ा दी। ये गुस्ताख रसूल की यही सजा है। सारे ईसाइयों को माफ कर दिया कि जिसने तलवार नहीं उठाई थी, लेकिन गुस्ताख रसूल को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो इश्क, वो रूहानी कैफियत जो हुजूर गौसे पाक के वसीले से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिली थी, वो वहाँ काम कर रही थी। इतना बड़ा खिता ये मुसलमानों के पास आ गया। और सिर्फ यही नहीं, लोग करामत की बात करते हैं, लोग करामतों की बात करते हैं, तो यकीन कीजिए हुजूर गौसे पाक की ज़ात अक़दस से इतनी करामतों का ज़ुहूर हुआ है कि एक किताब मेरे पास है, वो किताब अभी तक मैं खत्म नहीं कर सका। थोड़ा करके पढ़ता हूँ उसको। तो हुजूर गौसे पाक की पूरी शदीद बीमार है, तो हुजूर गौसे पाक से मिलने के लिए, उनकी इयादत करने के लिए गए। जब उनकी इयादत करने के लिए गए तो उनका एक बाग था, वो बिल्कुल बंजर। तो हुजूर गौसे पाक ने उनकी इयादत की, इतने में नमाज तो वो कहने लगे, भाई हमारे बाग के अंदर जो दरख्त है, कुछ दरख्त इधर है, कुछ दरख्त इधर है, लेकिन ये सब सूख चुके हैं, किसी में भी कई साल से कोई फल नहीं आया है, यहाँ तक कि इनके जो पत्ते हैं वो भी सूख के झड़ चुके हैं। तो हुजूर गौसे पाक एक झूल के पास तशरीफ ले, आपने फरमाया कि हुजूर के लिए पानी हुजूर गौसे पाक के लिए पानी लाया। तो बावजूद देते थे, लेकिन आपने वहाँ खुसूसी तौर से वज़ू का एहतमाम, ये दूर रसूल का तो हुजूर गौसे पाक से जो सूखे हुए तने थे, उस झूल के पास आपने वज़ू फरमाया, दूसरे के पास झूल के पास आपने मुसल्ला बिछाया, वहाँ नमाज अदा की, पीछे जमात आपकी हो रही है। हुजूर गौसे पाक ने सलाम फेरा है, तो जो झूल जहाँ वज़ू फरमाया था वो, और जहाँ आपने मुसल्ला बिछाया था, वो दोनों झूल सरसब्ज़ और शादाब हो गए, सिर्फ एक मुख्तसर से अरसे में। तो ये करामात का ज़रूर। इसी तरीके से एक बुजुर्ग अबुल मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह, इन्हें शेर की सवारी का बड़ा शौक, इन्हें शेर की सवारी का बड़ा शौक। ये जहाँ जाते शेर पर सवार, जहाँ जाते शेर पर सवार। बात अगर लोग डरते तो शेर पर आ गए हैं, लेकिन बात अगर लोग उनकी कैफियत को समझ जाते कि शेर के बड़े शौकीन है और शेर के ऊपर सवार होकर बड़े जनाब शान से आते हैं, लेकिन वलियों की शान। हज़रत सफीना हुजूर के सहाबी हैं, जंगल में रास्ता भटक, जंगल में रास्ता भटक गए, और आप कभी इधर जाएं कभी इधर जाएं, यानी करीब ये था कि दिन खत्म हो जाएगा और अंधेरा यहाँ हो जाएगा। इतने में एक शेर सामने, हज़रत सफीना देख रहे इधर उधर, एक शेर सामने आया और शेर जो है सफीना को देखने लगा। तो हज़रत सफीना जाहिर है नबी तो थे नहीं, हुजूर के सहाबी थे, आपने फौरन कहा कि शेर मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने तुझे यहाँ का बादशाह बनाया, लेकिन ये भी याद रहे मैं भी रसूलुल्लाह का सहाबी। तो वो शेर को पहचान चुका था। वो शेर थोड़ा पीछे हुआ, हज़रत सफीना और पीछे हो गई, हज़रत सफीना और पीछे हो गए, वो शेर और पीछे चला गया और बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, हज़रत सफीना समझ गए कि बस जो मैंने कहा है ना कि मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ, बस यही है मेरी इस वक्त यहाँ ये इताअत कर रहा है। उसने दुम हिलाना शुरू की, बार बार पीछे मुड़ के हज़रत सफीना को देख रहा है, यानी इशारा कर रहा है कि आप रास्ता भटक चुके हैं, मेरी पुष्ट पर बैठ जाइए, मुझे इस जंगल के तमाम रास्ते पता है, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। हज़रत सफीना समझ गए, उसकी पुष्ट पे सवार हुए और जनाब उस तेज रफ्तार, हालांकि शेर आपने देखा होगा जब चलता है तो स्मूथ रफ्तार, तेज नहीं होता, दौड़ता है, कभी कभी दौड़ता है, लेकिन ये दौड़ता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है। उसने तेजी से चलना शुरू किया कि जनाब सूरज गुरूब होने से पहले पहले हज़रत सफीना को बाहर ले जाऊं। तो हज़रत सफीना को जनाब जंगल से बाहर ले जाकर उसने पकड़नी पर उठा दिया और वापस चला गया। ये बड़ियों की शान, ये किसी से डरते नहीं है, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये जंगली हयात से नहीं डरते, ये रात के अंधेरों से नहीं डरते, हशरातुल अर्ज़ से ये नहीं डरते, ये आसमानी बिजलियों से नहीं डरते। हाँ, उस वक्त अल्लाह का जिक्र जरूर करते, आसमानी बिजलियों कड़कते देखते, तूफानों को देखते, तो उस वक्त अल्लाह की हम्द सना और उस वक्त खुदा से डरते हैं। तो
ابو مظفر صاحب شیر پر سوار ہو کے جناب کبھی کسی کی خانقاہ میں جاتے ہیں، کبھی کسی کی خانقاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں شیر پر سوار ہو کر آیا ہوں، لہٰذا یہ تو گوشت کھاتا ہے، اس کے لیے یا تو گائے بچڑا یا کوئی بکرا وغیرہ سوا کر کے آپ اس کو ڈال دیں، جناب دے دیا جاتا ہے۔ ایک دن یہ گئے بغداد شریف، حضور غوث پاک سے ملاقات کرنا، حضور غوث پاک کے در اقدس سے پہنچنے سے پہلے اپنے شیر کو تھوڑا دور رکھا اور حضور غوث پاک کے در اقدس سے آپ کی خانقاہ شریف میں حاضر ہوا۔ آپ نے دستبوسی کی اور آپ کے سامنے دو سال بیٹھ گئے، کہنے لگے شیخ آپ کو پتا ہے کہ میں شیر پر سوار ہو کر آیا ہوں اور اس کی خوراک جو رکھا ہے، تو آپ نے حضور غوث پاک کے خادم سے کہا کہ جاؤ جا کے باڑے میں سے گائے نکالو اور لے آ کر شیر کو کھلا دو۔ اب وہ باڑے سے خادم گھر سے نکلا، خانقاہ سے نکلا اور جیسے ہی اس نے باہر قدم نکالا تو حضور غوث پاک کی دہلیز کے اوپر ایک کتا بیٹھا۔ حضرت فرماتے ہیں شیر کو خطرے میں لا کر نہیں کتا کہہ بن جاتے، شیر کو خطرے میں لا کر نہیں کتا کہہ۔ تو وہ کتا بیٹھا، اچھا وہ بیٹھا دیکھتا رہا، جب خادم باڑے سے گائے نکال کر لے کر آیا تو وہ کتا اس گائے کے پیچھے ہو گیا اور جیسے ہی وہ گائے قریب تھا کہ وہ گائے جناب ذبح کر کے اس شیر کے آگے ڈالی جاتی، اس سے پہلے ہی وہ کتا اس شیر کے اوپر چپٹ پڑا اور بڑا شدید زخمی کر کے اسے اٹھا کر دیا اور واپس حضور غوث پاک کی دہلیز پر آ کر بیٹھا۔ خادم یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا، بھاگا بھاگا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا شیخ ہمارے دروازے کے سامنے جو کتا لاغر سے بیٹھا رہتا ہے اس نے ابو المظفر کے شیر کو زخمی کر کے نکال کر دیا ہے۔ ابو المظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے جناب پسینے پسینے ہو گئے، پھر دوبارہ بیٹھے، حضور غوث پاک کی دست فرش پر دوبارہ بوسہ دیا اور معافی مانگی کہ آئندہ کبھی میں شیر کی سواری نہیں کروں گا۔ یعنی ایک کتا حضور غوث پاک کا، حضور غوث پاک کے در کے کتوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایسی پھرتی، ایسی جناب عالی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ شیر کو خطرے میں نہیں لے کر دیتے۔ تو جو حضور غوث پاک کے مرید ہیں، جو حضور غوث پاک کے مرید ہیں، انہیں قبر کے سوالات کا کیا یقیناً حضور غوث پاک کی نسبت سے ہم تو بخشے، ہمارا تو ایمان کہ ہم تو نسبتوں کی، ہمارے اندر تو کچھ نہیں، ہمارے اندر نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے، نہ تقویٰ، نہ پرہیزگاری، نہ علم، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس اگر ہے تو نسبت، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے لے کر ہمارے مرشدین تک جتنی بھی نسبتیں ہیں سب ہم نسبتوں اور ہم حضور غوث پاک کی نسبت سے ہی انشاءاللہ وہاں پر قبر کے سوالات اور جوابات دینے میں ہمیں رہنمائی اور ہمیں مدد حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ حشر کا مرحلہ بھی ہمارا انہی نسبتوں کی وجہ سے جناب عالی وہ جو پشت مرحلہ ہوگا وہ بھی ہم پر آسان ہو جائے گا۔ تو حضور غوث پاک کی یہ تو چند کرامات میں نے آپ کے سامنے، سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے یاد رکھیے اللہ کی عبادت پر استقامت، اللہ کی عبادت پر استقامت، اور یہی درس حضور غوث پاک نے لوگوں کو دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں غور سے سنو کہ تمہاری عبادات میں کسی اور کا شائقہ نہیں ہونا چاہیے، تم اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ جب تم اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو گے تو یاد رکھو قدم قدم پر اللہ تمہاری رہنمائی فرمائے گا، مصائب اور آلام سے اللہ تمہیں بچا لے گا، پریشانیوں سے بچا لے گا۔ تو حضور غوث پاک استقامت اس قدر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال، یہ 40 سال کہنا آسان ہے، 1 سال کہنا بھی آسان ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ 1 ہفتہ کہنا بھی ہمارے لیے آسان، اگر ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں اس طرح تو کیا ہم 1 ہفتے بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں؟ حضور غوث پاک نے بیان فرمایا کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی امامت کرائی، 40 سال بھی بہت ہوتے کہ 40 سال کہنا بچے اپنا بچپن، نوجوانی اور جوانی اور ادھیڑ پر سب کچھ کھو چکے۔ 40 برس تک حضور غوث پاک نے
عشاء کے وضو سے عشاء میں جو آپ نے امامت کرائی اسی وضو سے آپ نے فجر کی جماعت اور پوری رات کے پاس حلقے ایسے ہوتے تھے آپ کے پاس خاص توجہ آپ ریاضہ مجاہدہ یہ سلوک کی مناظر یہ سلوک کی مناظر ہے کہ حضور غوث پاک ان کا تزکیہ فرماتے اور جب وہ چلے جاتے تو حضور غوث پاک کھڑے ہو جاتے اور پوری رات میں ایک قرآن پڑھتے۔ ایک دفعہ آپ کے نفس نے آپ کو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تسلی سی دی کہ اے عبد القادر بہت عبادت کرتے ہو، بہت زیادہ عبادت کرتے ہو، کچھ آرام کر لو۔ بس یہ خیال آنا تھا۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ بس مجھے یہ خیال آیا کہ میرا نفس آرام کے لیے کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ روزانہ تو 2 ٹانگوں پر کھڑے ہو کر قرآن ختم کرتا ہوں، آج سے 1 ٹانگ پر کھڑے ہو کر میں قرآن ختم کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ حضور غوث پاک افسوس شیطان نے خواب دیکھا۔ ہمیں شیطان نظر آتا ہے، ہمیں تو خواب نہیں آتا ہے، شیطان نظر نہیں آتا نا ہمیں، تو حضور غوث پاک کو شیطان نظر۔ آپ خود فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا، حضور غوث پاک فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا، شیطان میرے سامنے کھڑا ہے ہاتھ چھوڑ کے، شیطان ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے عبد القادر کیوں مجھے مارنے پر تلے ہو، کیوں مجھے ختم کرنے پر تلے ہو، میں تو اللہ کی تقدیر کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگوں کو بہکا رہا ہوں، بس جن کی تقدیر میں لکھ دیا گیا جو کمزور ہے انہوں نے بہکا رہا ہوں، لیکن اے عبد القادر تم میرے بہکاوے میں نہ آئے، تمہاری ریاضات نے مجھے کمزور کر دیا ہے، تمہارے مجاہدات نے مجھے قریب المرگ کر دیا ہے۔ اے عبد القادر تم مجھے مارنے کے ارادے سے پاس آ جاؤ۔ کسی نے پوچھا کہ شیخ آپ نے اسے دیکھا شکل کیسی تھی اس کی؟ آپ فرماتے کہ انتہائی لمبا منہ، انتہائی لمبا منہ اور انتہائی لمبی اس کی ناک، خبیث شکل۔ جو حضور غوث پاک بیان فرما رہے ہیں اس کے جو آپ نے جو کچھ دیکھا اور فرمایا کہ اس کی تھوڑی کے نیچے چند بال، یہ میں نے اس کو دیکھا۔ یعنی کہ حضور غوث پاک کی عبادات، ریاضات، اللہ کی عنایات، اللہ کا فضل ایسا کہ شیطان، ہمارا شیطان تو بڑا طاقت ہے، بڑا تگڑا ہے، فجر میں بھی سلا دیتا ہے، ہمیشہ میں بھی سلا دیتا ہے، کبھی نماز ہم نے پڑھی کبھی نہیں پڑھی ہے، کرواتا ہے نا ایسا ہمارے ساتھ، کبھی قرآن پڑھا کبھی قرآن نہیں پڑھا، چھوڑ دیا، کیا قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گئے، قرآن رکھا سو گئے۔ ہمارا شیطان تو اس قدر کا طاقتور اور حضور غوث پاک کا شیطان اس قدر کا نہیں اور نظر کہ حضور غوث پاک کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کہ تم مجھے مارنے پر کیوں، مجھے مارنے سے باز کیوں نہ ہو؟ کہ حضور غوث پاک جب فقہ کا علم حاصل کر لیا، آپ نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لیا، اب اس کو فی البدیع بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حضور غوث آپ بیان نہیں کر پاتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، آخر تم واس کیوں نہیں کرتے، تم واس کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک کی زبان حضور غوث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت سید علی تشریف لائے اور پوچھا کہ بیٹا واس کیوں نہیں؟ میرے بابا جان ہمت نہیں ہو رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ قریب 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن لگایا۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن لگایا۔ تو حضور غوث پاک سے پوچھ رہے بابا جان آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں لگایا؟ تو حضور حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے رسول اللہ کی مدد کی وجہ سے 7 مرتبہ میرے آقا علیہ السلام 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن لگا کے جا چکے ہیں۔ علی کی وجہ نہیں ہے کہ علی اپنے آپ کی برابری کر سکے، اس لیے میں نے 6 مرتبہ لگایا ہے۔ حضرت علی اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن جس کے دہن کیا تو پھر اس کے کلام حضرت علامہ صاحب الدین تفتازانی، آج ہی میں نے یہ واقعہ آج ہی یہ میرے واقعہ جو بچے درس نظامی کر رہے ہیں وہ غور سے سنیں، جو بچے حفظ کر رہے ہیں وہ غور سے سنیں۔ علامہ صاحب الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک جگہ مدرسے میں فقہ کا علم حاصل کرتے ہیں، استاد پڑھاتے کچھ کچھ بھی سمجھ نہیں، روتے رہتے راتوں کو جاگتے اور کہتے یاد
یا اللہ میری سمجھ میں آخری بیٹھ کیوں نہیں رہا. یعنی کرتے ہماری طرح اگر کوئی ہوتا, اگر ہدایت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے علامہ صاحب, اگر ہدایت سمجھ میں نہیں آ رہی تو رکھ دو بعد میں پڑھا. نہیں, علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی آپ رو رہے ہیں, ساروں قطار رو رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے سب کچھ یاد کیوں نہیں کیا. ایک دن استاد صاحب نے اعلان کیا کہ سارے بچوں کو گھمانے لے جاؤں, سارے بچوں کو میں گھمانے لے کے جاؤں گا, لیکن سعد الدین کو لے کر نہیں جاؤں. اب بڑے کہ دیکھو میرے صرف کند ذہنی کی وجہ سے میرے استاد مجھے لے کر نہیں جائے, میں ٹائم ظاہر نہیں کروں اور تھوڑا سا نہیں. تو حضرت علامہ سعد الدین اکیلے رہ گئے, سمجھ سکتے اب پورے مدرسے کے اندر تنہا علامہ سعد الدین بالکل اسے کہتے ہیں نا کہ وہ 12 یا 13 سال کی آپ کی مزادوں پر نہیں تھی, اس کر چکے, لیکن فقہ کا علم سمجھ نہیں آتا. تو رو رہے, بیٹھے ہوئے رو رہے جناب اپنے نشست کے اوپر. ایک شخص بارش امام چپا بیٹھا, اس نے کہا کہ اے سعد الدین تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ, میں تو کون سے ہوں, میں تو ویسے ہی بہت پریشان ہوں, میں کہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کہاں. وہ جو آئے تھے چلے گئے, پھر وہ واپس تیز قدموں سے آئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم اے سعد الدین اس پورے مدرسے میں تمہارے علاوہ کوئی ہے نہیں, تم ہی سعد الدین ہو اور تمہیں ہی رسول اللہ بلا رہے ہیں, شجر کے نیچے تشریف فرما ہے, لہذا چلو. علامہ سعد الدین نے اس کا یقین دیکھا, جب قسم کھائی اس شخص نے, علامہ سعد الدین تفتازانی زنگے بیت اسے پکڑ اور دیر پیچھے میرے ساتھ بے ادبی بھاگ دینا. تو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کے ساتھ گئے, دیکھا کہ سامنے سرکار دوارا علیہ السلام. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامنے علامہ صاحب 2 سالوں بیٹھے, سرکار دوارا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنا لعاب دہن نکالا, علامہ سعد الدین تفتازانی کی زبان پر. علامہ سعد الدین تفتازانی مدرسے میں آ گئے, دنیا کی ذہنی کیفیت بدل گئی. جناب علی جو کچھ یاد, جو کچھ پڑھ چکے تھے وہ بھی یاد رہا, اور جو استاد تازہ پڑھا کر گئے تھے وہ بھی ذہن میں ثبت ہو گیا. صبح کلاس لگی, استاد جیسے ہی اندر آئے دیکھا کہ جناب سعد الدین سب سے آگے بیٹھے, ہنسنے لگے, سارے بچے ہنسنے لگے کہ بھئی یہ تو ذہنی کام نہیں کرتا, یہ پیچھے بیٹھے, استاد صاحب تو پیچھے بٹھاتے اور یہ آگے بیٹھے میں. خیر استاد صاحب نے کچھ کہا نہیں, اور آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے پڑھایا تھا وہ مجھے کون زبانی سنائے. علامہ سعد الدین تفتازانی نے ہاتھ کھڑا کیا, پھر پیچھے بچے ہنسنے لگے, جوان تو ہوتے ہیں, وہ پھر ہنسنے لگے کہ یہ کیسے سنائیں گے. علامہ سعد الدین تفتازانی کھڑے ہو گئے, جو پہلے سبق سے لے کر جہاں تک استاد نے پڑھایا تھا وہ سارا فی البدی زبانی اپنے استاد کو سنا دیا. استاد حیرت زدہ رہ گئے, لیکن دینی استاد تھے, پہچان گئے کہ اے سعد الدین بتاؤ میرے جانے کے بعد کیا ہوا, بتاؤ میرے جانے کے بعد کیا ہوا ہے. یقیناً کچھ نہ کچھ غیر معمولی بات ہوئی ہے. اے سعد الدین تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو کس کو بتاؤ گے, میں تمہارا استاد ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کچھ نہ کچھ ہوا ہے. تمہاری کیفیت دیکھ کے, تمہاری چہرے کی بشاشت دیکھ کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے, لیکن تم اپنے منہ سے بتاؤ. تو علامہ سعد الدین تفتازانی بے اختیار اپنے استاد سے لپٹ گئے, رونے لگے اور کہنے لگے کہ جب آپ چلے گئے تو مجھے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف باریابی حاصل ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنا لعاب دہن میری زبان سے لگایا ہے, بس یہ اس کا کمال ہے, وہ فضیلت ہے کہ پہلے سبق سے لے کر جو آپ پڑھا کر گئے ہیں سارے سبق میں نے آپ کو فی البدی سنا دیے ہیں. آج علامہ سعد الدین تفتازانی جو بچے درس نظامی کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ علامہ سعد الدین تفتازانی کی کس قدر کی حاشیے ہیں درس نظامی کتاب میں. یہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اور کہاں حضور غوث پاک کی زبان اقدس پر 7 مرتبہ, اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم لعاب دہن, وہ کتنا مبارک کہ وہ بھی تو نبی کریم علیہ السلام کی ہی, جسے کہنا چاہیے کہ آپ کے خاندان بنو ہاشم کے آپ کے بھائی, اور پھر آپ کے داماد شریف حضرت علی کا تقویٰ, حضرت علی کی پرہیزگاری, اس کی تو مثال دی جاتی ہے. یہاں تک کہ جب کوفے میں آپ کو شہید کیا گیا کہ جیسے ہی آپ کی سر میں تلوار جو ماری گئی اس سے خون کا فوارہ نکلا, حضرت علی کی داڑھی مبارک پوری تر ہو گئی. آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور پکڑ کے آپ فرمانے لگے فزتو بربک الکعبہ, فزتو بربک الکعبہ. اے علی آج میں
آج میں کامیاب ہو گیا. کیوں کہ میرے آقا نے میری موت کی جو پیشن گوئی کی تھی اسی طرح کی تھی کہ اے علی جب تک کہ تمہاری یہ چیز سرخ نہیں ہو جائے گی اس وقت تک تجھے موت ہے. اتنا یقین تھا حضرت علی کو رسول. تو حضرت علی کا لعاب دہن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کا رہا تھا. یہ میرے آقا حضور غوث پاک کی شان ہے. تو میرے آقا حضور غوث پاک کی شان آپ کا جشن آپ کی 11ویں منانے والوں حضور غوث پاک کی 11ویں منانے والوں بے شک مناؤ. اس میں کوئی دو رائے نہیں. حضور غوث پاک کی 11ویں منانا باعث برکت باعث سعادت ہے. اور جس کو حضور غوث پاک کا قرب حاصل ہو گیا, میں نے کہا نا جس کو حضور غوث پاک سے نسبت ہو گئی یاد رکھیں اس کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار. تو حضور غوث پاک کی تعلیمات پر کہ حضور غوث پاک قرآن ادا ہم سے آگے تقاضا نہیں. ہم سے یہ تقاضا نہیں کہ ایک رات میں قرآن ہم سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم 3 بجے اٹھ جاؤ اور فجر کی نماز کے ساتھ اس کو ملا دو. نہیں, ہم سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نماز 5 وقت کی نماز فقرؤ ما تیسر من القرآن جہاں سے تمہیں آسان لگے. ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ رات میں امام اعظم کے بارے میں حیرت انگیز بات ہے. قرآن سے بتا دیں صرف رمضان کے مہینے میں 61 قرآن حیرت زدہ ہے دنیا. انگشت بتا کان جسے کہتے ہیں دانتوں میں انگلی دبا اپنی حیرت کے اندر ڈوبی ہوئی دنیا کے امام اعظم ایک مہینے کے اندر 61 قرآن کیسا کرتے. ایک قرآن آپ دن میں ختم کریں, ایک قرآن رات میں اور ایک قرآن رات میں. امام اعظم یہ تقریر کا امام اعظم کیوں نہ ہو. امام غزالی کے بارے میں آتا ہے کہ امام غزالی کی تصنیفات کے جو اوراق جب گنے گئے ہیں تو ان کی تعداد کئی ہزار بنی, کئی ہزار. ان کی زندگی کے جب دن گنے گئے تو وہ ایام جو تھے وہ کئی ہزار شمار ہوئے. لیکن جب ان کی تصنیفات کو شمار کیا گیا تو اس کے جو اوراق تھے وہ کئی لاکھ. یعنی ان بزرگوں کے لیے وقت اس میں برکت ان میں ان اوقات کار میں برکت ہو جاتی ہے. تو ہم سے آج یہ تقاضا نہیں ہے, ہم سے آج یہ نہیں کہا جا رہا کہ جناب بیٹھ کر پورا قرآن ایک رات میں ختم کرو یا کھڑے ہو کر. ہم سے تو صرف یہ اللہ فرما رہا ہے فقرؤ ما تیسر. سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا نا ایک جگہ صراحتاً لفظ قرآن اللہ لایا, ایک جگہ اللہ تعالیٰ زمین سے کہا ہے فقرؤ ما تیسر کہ پڑھ لو اس میں سے جہاں سے آسان. ہم سے تو صرف یہ تو حضور غوث پاک کے مرید ہوں میں آپ سے عرض کروں آج ہی نیت نہیں کہ کوئی نماز کرے اخلاص سے نیت کا ثواب انما الاعمال بالنیات. بخاری شریف کی پہلی کہ اعمال کا دار و مدار میرا. نیت کر لو اللہ راہ آسان. آج ہی نماز کی نیت, آج ہی جناب یہ نیت کر لو کہ جناب جتنا مجھے میسر ہوگا قرآن میں قرآن اللہ تعالیٰ بزرگوں سے پاک کی نسبت مرتے دم تک قائم رکھے اور اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں حشر میں پہنچائے اور جنت میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے پڑوس میں حضور غوث پاک کے پاس اما علیہ السلام